ڈاکٹر صاحب، گفتگو میں بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہیٹ مٹیریل ہے یا کوئی ایسی چیزیں جس میں سوسائٹی کے اندر منافرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ ایکٹ اس وجہ سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا تاکہ اس کے نیچے اس کی کوئی نہ کوئی ایک آڈیٹری باڈی ہو یا ایک سرویلنس میکینزم ہو جو دیکھ سکے کہ ایسے کام نہ ہو رہے ہوں. سو پلیز کنٹینیو. جی بالکل، اس میں ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم پیغام پاکستان کے سیشن کرواتے ہیں پورے پاکستان میں. پچھلے 3 سال میں 40 بڑے سیشن ہوئے ہیں جس میں مدارس کے 300 سے 400 طلباء، اساتذہ وہ سارے شامل ہوتے ہیں. اور یہ صرف انٹر سیکٹیرین ہارمنی کے لیے نہیں بلکہ ہم دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، جس میں کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ بھی آتے ہیں. اور صرف پاکستانیت کی بات ہوتی ہے. اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہیٹ مٹیریل ہے کسی دوسرے فرقے کے بارے میں وہ کم سے کم ہو اور بالکل ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو فرقہ بندی ہے وہ ختم ہو جائے. It's a difficult task. It is a difficult task, but we are doing it. اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، بیکاز ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. ایون سکھ، عیسائی، ہندو وہ بیٹھتے ہیں اور روسٹم پہ آ کے صرف اور صرف پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. اور یو ول بی امیزڈ کہ آج تک کبھی کسی نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے. اچھا، مجھے ایک سوال میرے ذہن اس کا ایک جواب میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں پچھلے 3 سال کے کہ جتنے مذہبی تہوار ہمارے ہوئے ہیں، شیعوں کے ہوئے ہیں، سنیوں کے یا کسی کے بھی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ مذہبی منافرت پھیلی ہے؟ نہیں. اس میں ہماری یہی سوال جو بار بار جو آپ کی گفتگو ہے اور جو سوال بار بار جو ہے وہ پوچھا بھی جاتا ہے وہ یہ کہ کیا نیشنلزم جو ہے وہ ایک انتہا پسند سوچ جو پاکستانی نیشنلزم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے از اٹ انف؟ میرے خیال میں یہ ٹائم لگے گا اس کے اوپر. اٹ از ناٹ انف بٹ وی آر آن اٹ. اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہو چکے ہیں، بلکہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 3-4 سال کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو جو انتہا پسندی تھی، جو فرقہ واریت تھی، منافرت تھی، ایک دوسرے کو کافر کہنے والی باتیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. اچھا، اور پاکستانیت پہ زیادہ زور ہے. جی، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. جی اکنالج. لیکن ایک سوال جو ہے، چونکہ آپ کی اپنی جو ڈیسیٹیشن ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، وہ بھی ہے کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا جو رول ہے ایکسٹریمزم کے اندر، انتہا پسندی کے اندر، اس کے اوپر آپ نے کافی کام جو ہے وہ کیا ہے اور آپ اس پر لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں بارہا جگہوں پر، کئی بار. کیا واقعی میں ہمارا کرکلم اس طرف جو ہے انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے؟ دیکھیے، آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ صرف مدارس کو اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. مدارس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فرقہ بندی کی وجہ سے، زیادہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ پاکستان میں انتہا پسندی آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خالی مدارس کا یہ رول ہے، بلکہ مدارس، اسلام تو ہمارا امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، منافرت نہیں سکھاتا. اور دوسرے ادیان بھی جو ہے کوئی بھی ٹیررزم نہیں سکھاتا. ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتہا پسندی پنپتی ہے. کیوں؟ جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے، ینگ لڑکے جو کشمیر کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں سوشل میڈیا سے یا دوسرے میڈیا سے، ان کا جذبات کس طرف جائیں گے؟ کیا ان کے جذبات بھڑکیں گے؟ نہیں. یہ خالی غزہ میں یہ مدارس کا تو اس میں رول نہیں ہے. جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو آج ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو رہا ہے، تو ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایک ہیٹریڈ پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. اسلاموفوبیا کی جو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اور خصوصاً جو لوگ مدارس سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا نام لے کر جو ہے ہمیں جو ہے بار یہ پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے اور میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس ایک عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے. 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں پاکستان کے. اور آپ امیجن کریں کہ 23 لاکھ کے قریب، 24 لاکھ کے قریب بچے ہر سال مدرسوں سے نکلتے ہیں. یہ مدرسوں میں سموئے ہوئے ہیں. وہ کام
جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا اس میں مدرسے ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جب اصلی تعلیم بھی شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اگلے 2-3 سال میں. تو مدارس کے بچے ول بی ایز گڈ ایز اسٹوڈنٹس آف اینی ادر اسکول. اچھا، ہمارے پاس یہ ٹاپک بہت ڈینس ہے، کافی گہرا ٹاپک ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں. میں چاہتا تھا کہ ہم بات کریں درس نظامی کے اوپر بھی، اس کے بہت ڈیٹیل میں جائیں، دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں بہتری آ سکی، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم جو ہے وہ کم ہے، تو ہم اگلے پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کریں. لیکن ایک سوال، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل ایک انوائرمنٹ بنتا ہوا جا رہا ہے جس میں آبویسلی ایسے حالات ہیں، جیسے آپ نے کچھ جیوگرافیکل ایریاز کا جو ہے وہ ذکر کیا، غزہ کی بات ہوتی ہے جی. اور ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو اسلاموفوبیا کو جو ہے وہ جنم جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو سچویشن گلوبلی ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر ڈیفیکلٹ سچویشنز جو ہے بنتی ہوئی جا رہی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنا مشکل ہوگا آگے اس کا تدارک کرنا اور پھر اس کو جو ہے جو انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے، کیونکہ گلوبل ریالٹیز جو ہے وہ کریکولمز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ میچ جو ہے وہ نہیں کرتی، کیا کرنا پڑے گا؟ کتنا مہمت ایفرٹ ہے، کتنا بڑا ایفرٹ چاہیے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، اینڈ ناٹ جسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے بلکہ پیسیفائی کرنے کے لیے؟ میں ایک ہی لفظ کہوں گا، ایک گلوبل اور ایون انٹرنل انجسٹس کو ختم کیا جائے. جہاں جہاں انجسٹس ہوگی وہاں پہ یہ فیلنگز پیدا ہوں گی، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ وہ اسلام ہے، وہ کرسچینٹی ہے، وہ جوڈائزم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہندوازم ہے. ایکسٹریمزم ادھر پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انجسٹس ہوتی ہے. اور دوسرا سیکنڈ جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ایجوکیشن. آپ کی قوم جتنی بہتر ایجوکیٹڈ ہوگی اتنا بہتر وہ انوائرمنٹ کو سمجھے گی، اتنا بہتر وہ ریئیکٹ کریں گی. ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹاکنگ ٹو یو، اینڈ ہوپ فلی ہم یہ کنٹینیو جو ہے وہ رکھیں گے ڈسکشن. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور پوری گفتگو آ کر جو آخر میں بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہے اس میں 2 عناصر جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے گردانے ہیں، جس میں ایک جسٹس ہے، یعنی انصاف. انصاف جب تک نہیں ہوگا تو کسی سوسائٹی میں بھی انتہا پسندی وہ روکی نہیں جا سکتی. اور دوسرا ایجوکیشن، یعنی ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں. اسی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس اور اسی طرح کے ڈینس ٹاپکس اور مشکل ٹاپکس کے اوپر جو ہے اگلے پروگراموں میں بھی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ابھی کے لیے ہمیں